بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا وائس آف پاکستان کو سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ دعا زارہ کیس میں بہت سے انکشافات آ رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا انکشاف آیا وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آیا۔ جس شخص نے دعا زارہ کا نکاح پڑھوایا تھا اور جو نکاح نامہ تھا دعا زارہ کا، وہ جعلی نکلا۔ وہ جعلی نکلنے کے ساتھ ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ نے ایک میڈیکل رپورٹ کروائی تھی دعا زارہ کی، جس ڈاکٹر نے وہ میڈیکل رپورٹ کی تھی، وہ بھی جعلی نکل آیا۔ تو نکاح نامہ بھی جعلی اور ڈاکٹر بھی جعلی۔ اور اس کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ اقرار الحسن نے شامل کیا ہے۔ اقرار الحسن نے دعا زارہ کیس کے متعلق آج تک کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کل پرسوں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح میں نے دعا زارہ کیس کے متعلق کچھ نہیں کہا، کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن میں جب پہلی بار یہ واقعہ دعا زارہ کے والدین نے پیش کیا کہ ان کی بچی اغوا ہو گئی ہے، اقرار الحسن نے ایسے سمجھا کہ دعا زارہ کے جو والدین ہیں وہ ایسے ہمدردی بٹورنے کے لیے یا اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ تو اقرار الحسن پہلے بھی یہ سمجھتے تھے کہ دعا زارہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہے، لیکن آج اقرار الحسن ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اقرار الحسن کے پروگرام دیکھ لیں کہ کس طرح اقرار الحسن نے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا۔ یہ ایک گینگ ہوتا ہے، اور یہ گینگ ایسے کام کرتا ہے کہ کسی لڑکی کے گن پٹی پہ بندوق رکھ کے یا کسی کو گھر سے اٹھا کے نشہ وار ادویات دے کے اسے گھر سے نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ یہ ایک سنجیدہ کیس ہوتا ہے۔ اس میں پیار سے پھنسایا جاتا ہے، پھنسانے کے بعد شادی کا جھانسا دیا جاتا ہے، پیار محبت کا جھانسا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کر کے اس کو ایک گینگ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ گینگ میں شامل کرنے کے بعد اسے باہر کے ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے، یا پھر اس سے بیچ دیا جاتا ہے، یا اس کی عوض کوئی رقم وہ اس کے گھر والوں سے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک گینگ ہے جس نے اقرار الحسن جیسے ایک نامور جو سٹنگ آپریشن کرتا ہے اسے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اقرار الحسن بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو دعا زارہ ہے یہ اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن ایسا اب نہیں ہے۔ وہ اب ایسا نہیں ہے کہ اقرار الحسن نے دعا زارہ کو اپنے والدین سے عید پر ملوانے کے لیے کچھ کوشش کرنے کے بعد جب ظہیر کے فیملی سے ان کی بات ہوئی کہ آپ دعا زارہ کو ان کے والدین سے ملنے دیں، تو ظہیر کی جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ دعا زارہ نہیں مل سکتی، اور دعا زارہ اپنے والدین کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ تو کوئی ایسی بیٹی ہو سکتی ہے جس نے اتنا لاڈ پیار اٹھایا ہو، جس کو اتنا لاڈ پیار ماں باپ نے دیا ہو، آج وہ اپنے والدین سے نہیں ملے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا بھی بندہ کچھ کر لے، ایسا کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا نہیں کر سکتا کہ وہ والدین کو ناراض کرے یا والدین کو نظر انداز کرے۔ تو ایک اس میں انکشاف آیا ہے کہ دعا زارہ کا برین واش کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اب جس نکاح نامہ پر اڑوانے والا جو مولوی تھا اسے بھی گرفتار کر لیا ہے، اور آج عدالت میں ڈاکٹر کی پیشی تھی جس نے رپورٹ تیار کی تھی کہ دعا زارہ کی عمر 16 سے 17 کے درمیان ہے۔ آج وہ ڈاکٹر بھی پیش نہیں ہوا۔ اکارڈنگ ٹو دی لا آف پاکستان آرٹیکل 36B کے تحت یہ کیس بنتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہے تو یہ ایک سیکشول کنٹینٹ بنتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح بنتا ہے کہ اس کی عمر کم ہوتی ہے اور اس کو ہاتھ لگانا، اس کے ساتھ شادی کرنا، یہ ایک جرم ہے، اور وہ یہ جرم اس لیے ہے کیونکہ اس کی چھوٹی عمر ہوتی ہے لڑکی کی۔ اور اس لا کے مطابق دعا زارہ کے جو شوہر ہیں، جو بس نام کے شوہر ہیں ظہیر، اس کو گرفتار کر لینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دعا زارہ نے اس میں ایک آپ نے دعا زارہ کی ویڈیو دیکھی ہوگی، دعا زارہ نے کہا کہ میں ظہیر کے بغیر مر جاؤں گی۔ اگر ظہیر کو کسی نے کچھ کہا یا گرفتار کیا تو اس کے بعد میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ یہ آج کا سب سے بڑا انکشاف ہے کہ کس طرح دعا زارہ کے کیس میں اس گینگ کو بچانے کے لیے، جو اتنا بڑا گینگ ہے جو لڑکی کو برین واش کر کے ان کو محبت اور پیار کا جھانسا دلا کر اسے غیر ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس گینگ نے بچنے کے لیے عدالت سے اور پولیس سے بچنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچا ہے کہ ظہیر کو کچھ بھی ہوا، اگر اسے گرفتار کیا گیا تو دعا
زہر کھا کے مر جائے گی، اور سارا جو ملبہ ہوگا وہ عدالت پر یا اس کے والدین پر ڈال دیا جائے گا کہ اس کے والدین نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا یا عدالت نے اتنا اس پر دباؤ ڈالا کہ اس نے زہر کھا کے خودکشی کر لی، اور یہ کیس ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکومت کو چاہیے اور عدالت کو چاہیے کہ اس کیس کو سنجیدگی سے لے۔ یہ کیس اتنا سنجیدہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک چھوٹی سی بچی کو گھر سے وہ خود بھاگ کر آئی اور اس سے شادی کر لی ظہیر سے۔ ظہیر کی آپ شکل دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں میں ایف ایس سی کر رہا ہوں، ایف ایس سی میں نے کر لی ہے اور میں موبائل شاپ میں کام کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ کہتا ہے میں 80,000 روپے کماتا ہوں۔ 80,000 روپے کمانے والے کی شکل ایسی ہوتی ہے، اور یہ 80,000 روپے کہاں سے کماتا ہوگا؟ جب ایک وہ لڑکا موبائل شاپ پہ کام کرتا تو اسے ایک دن میں 100 روپے بھی نہیں ملتا، تو یہ کہتا ہے میں 80,000 روپے کماتا ہوں۔ یہ ایک مالی کا بیٹا ہے، اور مالی کے بیٹے کے پاس 80,000 روپے، اور جو مالی ہے اس کے پاس کتنے پیسے ہو گئے؟ آپ یہ پک دیکھ لیں، یہ ان کا گھر ہے۔ اس گھر کے کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے یہ آتا ہوگا کہ 80,000 کمانے والا گھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اس لڑکے کی شکل دیکھ لیں کہ یہ کس طرح 80,000 روپے کماتا ہوگا۔ تو خیر یہ تو ایک کہانی تھی کہ میں 80,000 روپیہ کماتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے حقائق ہیں۔ معزز عدالت کو چاہیے کہ اس کو شیلٹر ہوم فراہم کرے، دعا زارہ کو اس سے علیحدہ کرے۔ اگر اس کے ساتھ وہ رہتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعا زارہ کے والد نے ایک سر پر قرآن رکھ کر حلفاً کہا تھا کہ میں نے بیٹی کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا، مارنا تو دور کی بات۔ وہ لڑکی جو اپنے باپ کے سینے پر لیٹ کر سوتی ہو، اپنے باپ سے فرمائش کرتی ہو، اسے کیا باپ مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جب لڑکیاں بھاگتی ہیں نا تو اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس کو مرا ہوا سمجھتے ہیں، اس کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں دعا زارہ کے والدین کو، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، میڈیا پر آ کر انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی بھاگ گئی یا اغوا ہو گئی ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ کسی ایک چھوٹی سی لڑکی بھاگ جائے اور اس کے والدین ٹی وی پر ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچی کو وہ ختم کر دیتے ہیں اپنی لائف میں سے، اسے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی ایک ہی بچی، ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جو دعا زارہ کی بہن ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی اس کے والدین نے اس کو اپنایا اور اس کو لینے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں۔ آپ برین واش کی انتہا دیکھ لیں کہ اتنا دعا زارہ کا برین واش کیا گیا ہے، یا اس کو پیار اور محبت میں اس طرح پھنسایا گیا ہے کہ دعا زارہ خود ہی گھر سے لاہور سے کراچی ایک دن کا ٹائم لگتا ہے، اور وہ لاہور سے کراچی اکیلی گاڑی میں آئی، اور ٹیکسی والے نے بھی اسے کچھ نہیں کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ کس طرح گینگ کام کر رہا ہے۔ کیا پتہ وہ جو ٹیکسی والا تھا وہ گینگ کا ہی بندہ ہو جس نے دعا زارہ کو کراچی سے لے کر لاہور پہنچایا ہو۔ یہ تو اللہ کا شکر کریں آپ صاحب کہ یہ جو کہانی ہے اور یہ جو معاملہ ہے میڈیا پر آ گیا۔ اگر یہ میڈیا پر معاملہ نہ آتا تو دعا زارہ کب کی کہیں ہوتی۔ آج وہ دعا زارہ کو اس کے ماں باپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ عدالت میں معاملہ گیا، عدالت میں جانے کے بعد سب سے جو بڑا ایشو بنایا لوگوں نے، وہ سوشل میڈیا کے لوگوں نے بنایا۔ اگر سوشل میڈیا کے لوگ اس پر کام نہیں کرتے اور اس پر آواز نہیں اٹھاتے تو آج دعا زارہ کہیں کی کہیں پہنچ جاتی۔ تو بہت سے انکشافات آ رہے ہیں دعا زارہ کے کیس کے بارے میں، اور ایک جو آخری انکشاف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا زارہ کی ایک لیٹسٹ ویڈیو آئی، اس میں ظہیر اور دعا زارہ اکٹھے بیٹھے۔ دعا زارہ کی آنکھوں سے دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ دعا زارہ کو منشیات دی جا رہی ہے اور منشیات کا استعمال کروایا جا رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے انکشاف، تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں، اور یہ انکشاف اقرار الحسن نے بھی کیا ہے کہ دعا زارہ کی جان کو خطرہ ہے، اور دعا زارہ کو منشیات وغیرہ اور برین واش کر کے اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ جج کو چاہیے، عدالت کو چاہیے کہ دعا زارہ کو کسی شیلٹر ہوم میں بھیج دیں، اور دعا زارہ کو ظہیر سے علیحدہ رکھیں، کیونکہ جب تک وہ ظہیر کے ساتھ رہے گی وہ اس کا اسی طرح برین واش کرتا رہے گا۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو کرنی ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔
تھینک یو، اللہ حافظ۔